میں آپ کو گلوبل فورم کی ایک خصوصی اردو نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی نشست جو ہے اس کا موضوع حبیب جالب کی زندگی اور ان کی معاصرانہ اہمیت ہے. اس موضوع پہ غیر رسمی طور پہ بات چیت کرنے کے لیے انٹرویو کی شکل میں نہیں بلکہ ایک غیر رسمی مکالمے کی شکل میں ہوگی. ہم نے دو دوستوں کو تکلیف دی ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب اوصاف الرحمان صاحب جو استاد ہیں ہارڈیولوجی کے اور اس کے علاوہ مصور ہیں اور اپنا یہ سنگ تراشی میں اور پوٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں, لٹریچر میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی طرح میڈیٹیشن کے استاد ہیں اور اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی آج ان موضوعات پہ گفتگو کا موقع نہیں ہوگا, لیکن مجھے امید ہے کہ آج کے بعد بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں پر ہم آپ کے جو دیگر انٹرسٹ ان کے بارے میں بات چیت کر سکیں. ویلکم. اور دوسرے بیٹھے ہیں شفیع صاحب جو استاد ہیں لٹریچر کے, پڑھاتے رہے ہیں گورڈن کالج میں اور اس کے بعد یہاں پڑھاتے ہیں اور کالمسٹ ہیں پاکستان لنک میں اور بھی ان کی کتاب نہیں آ رہی ہے. ویلکم چودھری صاحب. آپ دونوں صاحب سے میں یہ بات پوچھوں گا کہ یکلخت جب قوم کے اوپر ابتلا آئی ہے اور وہاں پہ ایک بڑا آئینی بحران پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر سے ہمیں ایک شخص پہ دوبارہ نمودار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, حبیب جالب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج پھر قوم جو ہے اس شخص کو جیسے مرے ہوئے 20 سال کا وقفہ ہو گیا دوبارہ یاد کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, حبیب جالب میری نظر میں پاکستان کا وہ عظیم شخص تھا کہ اس کی شاعری آج اگر زندہ ہے تو پہلے سے زیادہ زندہ ہے, اور اس کی ایک مخصوص وجہ جو ہے میری نظر میں کہ وہ جن باتوں کی عکاسی کرتا تھا اور بڑے زغر و شور سے اس کا اظہار کرتا تھا اپنی شاعری میں, ایک مشنری کے طور پر, ایک ریولوشنری کے طور پر, اور میں تو کہوں گا کہ وہ پاکستان کا ایک قسم کا وولٹیئر تھا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی جو فیلنگز تھے وہ ادب کے حوالے سے کم, لیکن جو سماجی اور معاشرتی اور سیاسی زیادتیوں کا شکار پاکستان رہا تھا اور جس کے اندر کہ پاکستان کے لوگ پستے رہے, اور یہ کہ ہماری ایک طرح کی پرینیل سچویشن ہی رہی, وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جالب صاحب ذرا نرم لہجے میں اور یہ شخص بہت ہی ووکل طریقے سے اظہار کرتا رہا, اور وہی سچویشن جو ہے وہ آج بھی ہے بلکہ پہلے سے بھی ورس ہے. آپ کا خیال, آپ نے کہا فیض صاحب نرم لہجے میں اور جالب صاحب ذات لہجے میں کہا, یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, آپ نے دونوں جالب کہہ دیا. آپ بتائیے. نہیں, میرے خیال میں اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جالب صاحب کی خود اپنی شاعری جو ہے وہ اتنی اچھی شاعری تھی, جس طریقے سے فیض صاحب اپنا نام چھوڑ گئے ہیں ان کی شاعری ہمیشہ برقرار رہے گی. اسی طریقے سے جالب صاحب کی بھی شاعری جو انہوں نے چونکہ سماجی شاعری نہیں ہے اس کے باوجود ان کی شاعری بہت اچھی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ آج پہلے سے کوئی بہتر تو ہو ہی نہیں ہے, ویسے کہ ویسے ہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں لیڈروں کا اور اس کے علاوہ رہنماؤں کا فقدان اس قدر ہے, تو ہمیں جو بھی نظر آتا ہے وہ پھر جو اجاگر کر دیتے ہیں, تو اسی لیے جالب صاحب جو ہے دوبارہ سے بیدار ہو رہے ہیں. بالکل, بہت اچھا کہا آپ نے. اس میں خیال میں یہ بھی بات یہاں پہ کہنی چاہیے اس بات کی پوری وضاحت کے لیے کہ جالب صاحب کا اس طرح اثر فہرست آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی پسند تحریک میں بڑے بڑے نام موجود ہیں. ان کے اندر آپ دیکھیے فیض صاحب ہی نہیں تھے, اس میں معین حسن جذبی بھی تھے, اس میں آپ اپنا ظہیر کاشمیری بھی تھے, علی سردار جعفری بھی تھے, اپنا احمد راہی بھی تھے, بہت سے بڑے. اور دوسری طرف آپ کے ماڈرنسٹ شاعر تھے جن کے اندر نومیم راشد تھے, جن کے اندر میرا جی تھے, جن کے اندر عبدالعزیز خالد تھے, عبدالعزیز فطرت تھے. تو شعراء کی کمی نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے اندر, اگر لاکھوں نہیں تو ہزار شاعر وہاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ فخر حبیب جالب کو حاصل ہے واحداً کہ بھئی آج جو پاکستان کی عوامی تحریک کے عوامی شاعر ایک دفعہ پھر حبیب جالب ہیں اور کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ فیض صاحب بھی جو بہت ہی بڑے شاعر ہیں وہ بھی اس طرح آج کے عوام کے اندر نہیں ہیں جس طرح جالب صاحب ہیں. تو اس پہ ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور شخص اس طرح, بڑے بڑے نام آپ نے لیے اور یہ واقعی بڑے عظیم لوگ تھے, لیکن جالب صاحب کا ایک مخصوص جو بات انہیں دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے اور جو انہیں آج تک زندہ رکھے اور زندہ رکھے گی جب تک کہ جن باتوں پر وہ انہوں نے ساری زندگی اپنی لٹا دی, اور کیونکہ جس طریقے سے جو کمٹمنٹ جالب کی تھی اور جو نڈرپن جالب میں تھا اور جو سنسیئرٹی آپ کہہ لیں جالب میں تھی,
وہ آپ کو بہت کم لوگوں میں ملے گی. اور خاص طور پر پھر جن باتوں پر جو ناانصافیاں اور انسان کا اور عام آدمی کا دوست جو ہے اور عام آدمی کے مسائل جو ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مزاحمت کی تحریک یا کوئی بھی مزاحمت کا ادب اگر اس نے جنم لیا ہے تو اس کے پیچھے اس شخص کی روح اور اس شخص کا خون جگر جو ہے وہ ہمیشہ شامل رہا ہے. اور جس جذبے سے اور جس سنسیئرٹی سے اس شخص نے اپنی زندگی کا ایک مشن، اور کبھی یہ بکاؤ مال نہیں رہا، یعنی اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ غربت میں رہا. غربت ہی اس کا نصیب اس وجہ سے صرف بنی کہ وہ انسانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ اور کچلے ہوئے لوگوں کے ساتھ اور جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں ان کے ساتھ وہ کھڑا رہا. اس کے پاس بڑی بڑی اپرچونٹیاں آئی تھیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا لوگوں نے کس طریقے سے مسلطوں کو شکار ہوئے، کس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے مختلف دوروں میں ادوار میں کیش کروایا مختلف انداز سے. کبھی یہ نیشنل انٹرسٹ میں یعنی مسلط ہو گئی اور کبھی دباؤ کے تحت مسلط ہو گئی، لیکن واحد یہ شخص ہے جو نہ کبھی بکا، نہ اس نے کبھی کوئی مراعات حاصل کی. آج بھی اس کی بیوی اگر دیکھیں تو مدد کے لیے پکار رہی ہے، اور اس کی شاعری میں سمجھتا ہوں آج بھی دنیا میں اس قدر مشہور ہے، بک رہی ہے. کیسٹیں اس کی بنی ہیں، سی ڈیز بنی ہیں. اس کی خاص طور پر وہ جو مشیر اس کی نظم ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں مشیر بھی، اور مشیر اور دستور تو ہے ہی ہے، لیکن مشیر یہ اس طرح کے مشیر تو آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں نا آج کل. تو آپ تو ان میں اب بھی اسی طریقے سے یعنی آپ گھرے ہوئے ہیں جس طرح، اور یہ مختلف جو حربے اختیار کرتے ہیں. تو جالب جو ہے ان سب کو ایک طرح سے ننگا ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ایک تازیانہ ہی نہیں تھی، ایک سوال ہی نہیں تھی، ایک جواب تھا. اور وہ کوئی اس کی شاعری ایک انڈائٹمنٹ تھی ان لوگوں کی. جی ایک بات اس میں اور بھی ہم کیا بڑھا سکتے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ نے جالب کو اور فیض صاحب کو موازنہ کیا تھا. فرق بھی تھا، جالب صاحب نے عوام کی زبان بھی بولی، یہ بڑی بات ہے. کیونکہ وہی بات جس پہ کہ دستور نظم انہوں نے جالب صاحب نے کہی تھی بہت آسان سی زبان میں، جس پہ کہ واقعی ان کی سب سے مشہور نظم سمجھی جاتی ہے. اسی وقت مجھ کو یاد ہے فیض صاحب نے جب ایوب خان نے کہا تھا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو، تو فیض صاحب نے بھی ایک قطعہ کہا تھا جس پہ وہ بھی بیچارے جیل خانے گئے تھے کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو انہوں نے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشتخا کے جگر اور جام میں ہے حسرت خونے میں، لو دامن ہم نے جھاڑ دیا لو جام اٹھائے. یہ عام لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آئے گی، مگر جالب صاحب نے جس انداز سے وہ بات کہی تھی وہ سب کی سمجھ میں فوراً آ گئی تھی. اس میں میرا خیال یہ کہنا ضروری ہے کہ باقی لوگ جو تھے وہ اپر مڈل کلاس کے تھے اور وہ عام آدمی کی بات کرتے. جالب صاحب خود عام آدمی تھے اور اپنی بات کرتے، ان کی بات اپنی بات ہوتی تھی. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی حکومت بنی ہے تو غلام مصطفیٰ کھر جو زمانے میں گورنر مقرر ہوئے تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا جالب کو کہ آپ ہماری پارٹی میں شریک ہو جائیں تو ہم آپ کو اتنی زمین بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے. تو جالب صاحب نے اس کے جواب میں جو جواب بھیجا، جو چھپا بھی نوائے وقت کے اندر، انہوں نے کہا کہ آپ شاید مجھ سے متعارف نہیں ہیں، ندی نالے سمندر میں گرتے ہیں نہ کہ سمندر ندی نالوں میں. جی تو یہ اس آدمی کا ضرور تھا اس دور کے اندر بھی. اور پھر اس طرح میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا ان کا کہ جب نیشنل عوامی پارٹی جس کے وہ لیڈر تھے، اس کے 5-6 لوگوں کو پولیس نے پکڑ لیا. ان میں حبیب جالب بھی تھے، پروفیسر امین مغل بھی تھے، میاں منت اللہ بھی تھے، حافظ محمود بھی تھے. اور ان کو جیل میں رکھ کے انہوں نے جو ایک ہوتا ہے ٹپکل جسے کہتے ہیں اپنا پرزنر ڈلیما، ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے دوستوں نے سب کو بتا دیا تمہارے بارے میں، اب تم دیکھ لو تمہیں اپنی جان بچانی ہے کہ نہیں. تو جالب صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کھیل کھیلا. انہوں نے کہا جی آپ کے دوستوں نے سب بتا دیا، آپ غریب آدمی ہیں، وہ تو بچ جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں رہے گا. تو جالب صاحب نے کہا دیکھیے آئی جی صاحب، اگر یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا ہے تو مجھے اس بات سے اتنا صدمہ ہوا کہ میں 6 مہینے میں مر جاؤں گا. لیکن اگر میں نے آپ کو ان کے بارے میں کوئی بتا دیا تو مجھے اتنا صدمہ ہوگا میں 6 ہفتوں میں مر جاؤں گا. تو آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. آئی جی نے کہا آپ جا سکتے ہیں. تو یہ اس آدمی کا ضمیر تھا، اور اسی ضمیر کی وجہ سے انہوں نے پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کی جو آج پاکستان کے جو جمہوری تخیل ہے اس کی ڈیموکریٹک امیجنیشن کو آرٹیکولیٹ کرتی ہے.